ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام کی بات اکثر ہماری جماعت بھی کرتی ہے، دیگر جماعتیں بھی کرتی ہیں، تو اس میں رکاوٹ مذہبی جماعتوں کا کیا کردار ہے اور کون سی چیز اس میں رکاوٹ ہے؟ بعض دفعہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ مذہبی جماعت پہ جتنی بھی جماعتیں ملک پاکستان کے اندر انہیں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو کیا واقعی یہ قصوروار ہیں مذہبی جماعتیں، علماء اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے؟ دیکھیں، ہمارا پورا سسٹم اس معاملے میں مفلوج ہے، اور جس سسٹم کے ہم ماتحت زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ انگریز کا دیا ہوا وہی سسٹم ہے جو انگریز چھوڑ کر چلا گیا، اور انگریز ہمیں سسٹم دے کر چلا گیا۔ ہم نے نعرہ تو یہ لگایا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یا ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس قرآن کی شکل میں نظام موجود ہے۔ اگر قرآن کی شکل میں نظام موجود ہے تو ہمیں اسمبلیوں میں ناموس شریعت بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے، یا نفاذ شریعت بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ پہلے ہی شریعت ہو نا، شریعت بل کیا چیز ہے؟ ناموس صحابہ بل ہمیں پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یا ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ شریعت نافذ ہو ہی نہیں سکی، اور اس کے لیے اول دن سے اس پہ قانون سازی نہیں ہو سکی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انگریز کے دیے ہوئے اسی نظام کے ابھی تک غلام ہیں، اور جب تک اس غلامی سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہاں پہ شریعت کا قانون نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے دینی جماعتیں کوشش ضرور کرتی ہیں، اور کوشش میں بھی انہوں نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جمہوریت اسلام کے متوازی ایک الگ نظام ہے۔ اسلام کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت اسلام کا ایک متوازی نظام ہے۔ اس نظام کے تحت ہم یہ سمجھیں کہ پورا اسلام آ جائے گا، شریعت آ جائے گی، ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جہاں کہیں خطرات ہیں تو ان خطرات سے بچاؤ کی تدبیریں اس نظام کے تحت ہو سکتی ہیں۔ کوئی بل پاس کروا لیا، کسی جگہ کوئی شک منظور کروا لی، کسی جگہ مدارس کا تحفظ کر لیا، کسی جگہ شریعت کا، کسی جگہ ختم نبوت کا تحفظ اپنے نمائندوں کے ذریعے کروا لیے، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن ہم کہیں کہ ان اسمبلیوں کے ذریعے ہمارے پاس پوری شریعت آ جائے گی، ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی مطلب کہ آنے والے 100 سال بھی جمہوری طریقے سے آپ لگے رہیں تو اسلامی اس نظام کے تحت اسلامی نظام دفاعی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اسمبلی میں جانے والے لوگوں کو دیکھیں نا، کون لوگ ہیں؟ وہ سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی نظام یا شریعت کے نظام کے سامنے تو وہی ہیں۔ کیا ہمارا اشرافیہ جو ہے، جو بڑا طبقہ ہے ہمارا، وہ کرپشن کو ختم ہونے دیں گے؟ چور بازاری کو ختم ہونے دیں گے؟ کیا وہ چوروں کو سزا ہونے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔